بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنا یعنی ناجائز سبند بنانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو جنا سے کیسے بچا کے رکھ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور کے اندر زنا جیسی بدکاری عام ہو چکی ہے، اور یہ قیامت قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیے ہیں۔ یہ قیامت کے قریب زناکاری عام ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے، اور یہود و نصارہ اور کفار کے طور طریقے کو اور ان کے تہذیب کو اپنا لیا ہے۔ آج کل ہر گھر کے اندر LCD موجود ہے، جہاں پر ڈیش بورڈ اور کیبل وغیرہ کی سویدھا بھی موجود ہے، جس پر یہود و نصارہ کے طور طریقے، ناچ گانے اور گندی چیزیں دکھائی جاتی ہے، اور ٹچ موبائل تو لگ بھگ ہر گھر انسان کے پاس موجود ہے، جس میں ہر طرح کی ویڈیو موجود ہے۔ جب ہم لوگ یہود و نصارہ کے طور طریقے کو دیکھتے ہیں، ناچ گانے دیکھتے ہیں اور بدکاری سے بھرپور ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہی جذبات، وہی عادتیں اور وہی کردار دکھنے لگتے ہیں۔ آج کے دور اس طرح شرارت سے بھرا دور جا رہا ہے کہ پہلے کے دور میں لڑکیوں کو دوسروں سے اپنی عزت اتارنے کا خطرہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں لڑکیوں کی عزت اپنے سگے بھائی اور سگے باپوں سے محفوظ یعنی سرکشت نہیں، اور یہ آج کل خبریں سوشل میڈیا پر عام ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم کوار ہوئے طریقے قرآن ہو کر۔ پیارے دوستو، ان سارے فتنوں اور فساد کا حل صرف یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ آئیں، اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کر دیں۔ بہرحال پیارے دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس سے خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو یہ خواہش حلال طریقے سے پوری کی جائے یعنی نکاح کر لی جائے تو یہ ثواب کا کام ہے، اور اگر یہ خواہش حرام طریقے سے پوری کی جائے تو پھر یہ باعث عذاب ہے۔ یاد رہے کہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرنا یعنی کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں زنا کی کڑی طور پر مذمت یعنی نندا کی گئی ہے، اور زنا کرنے والوں کے بارے میں کڑی سزا کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہے شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہے، اور جہانوں میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی تیز بدبو پھیلے گی جس سے جہنم والے بھی پریشان ہو جائیں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ زنا تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہیں گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائے، اور جب ان میں سے زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں عذابات میں مبتلا کر دے گا۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم دیشوں کے اندر آج کل یہ عذابات آ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے۔ مسلم دیشوں میں بھی اب زناکاری عام ہو رہی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی حسن جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی نگاہوں سے اسے پھیر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے عبادت
عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، آئیے اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انسانیت میں زنا کی شروعات کیسے ہوئی۔ پیارے دوستو، علامہ ابن جریر اور علامہ ابن حاتم اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 گروہ تھے، ان میں سے ایک میدان میں رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں پر رہتا تھا۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کی عورتیں بدصورت ہوتی تھی، اور میدان میں رہنے والوں کی عورتیں خوبصورت ہوتی تھی اور ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے یہاں نوکر بن کر اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے بانسری کی طرح کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی آواز نکلی کہ لوگوں نے اس طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز اس پڑوس میں بھی پہنچی اور سب لوگ اس آواز کو سننے کے لیے اکٹھا ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا۔ اس آواز کو سننے کے لیے سال میں ایک دفعہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ عورت مرد کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سنوارنے لگی۔ پہاڑوں پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا۔ وہ اس وقت اپنے تہوار میں بیجی تھے۔ اس نے عورتوں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کے طرف آ گئے۔ جو ان میں پہلے بدنظری ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زناکاری میں مجرم ہو گئے اور اس سے زنا شروع ہوا۔ پیارے دوستو، بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ایک حدیث شریف میں یوں موجود ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے اور اپنی ذات پر غور کیا جائے تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی۔ حضرت ابو امہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کا اجازت دے دیجئے۔ لوگ اس کی طرف دھیان دے کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ یعنی ماں کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے حق میں پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالی کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے حق میں پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کیا کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کا دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کبھی بھی کسی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں
آیا ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناکاروں کو گھولناک دیے جانے والا عذاب دکھایا گیا۔ ایک جگہ تندور کی طرح ایک گڑھا ہے جس کا منہ بہت کم پھیلا ہوا ہے اور اندر سے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کے مرد عورت اس میں موجود ہیں۔ آگ بھی اس میں جل رہی ہے۔ جب آگ تندور کے کناروں کے قریب آ جاتی ہے تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں اور باہر نکلنے کی قریب ہو جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں۔ الامان بالحفیظ۔ پیارے دوستو، جنا سے ریلیٹڈ جتنا ہو سکا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر اس دنیا میں اپنے نفس و شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کی لذتیں حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنانا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نفس شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہ سے بچنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔